سعودیہ جا رہے کمانے کے لیے، 2-4 سال جہاں سعودیہ میں گزرا، آنے کے بعد وہ سیدھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، مسلمانوں سے بحث شروع کر دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودیہ جانے کے بعد ریٹرن ہوئے ہیں تو ساری حدیثوں کا خزانہ ان کے سینے میں جمع ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ بن کے آئے، سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے لگتے، ٹانگ پھیلا دیتے۔ ٹانگ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، نارمل کھڑا ہو، سینے پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تحت السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ تو ہم اہل سنت ہیں، اس لیے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث پر عمل کرنے سے رسول پاک کی سنت پر عمل نہیں ہوگا، لیکن رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے سے حدیث پر عمل ہوگا، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سے بچو، ہوشیار ہو۔ اور تیسری جماعت شیعوں کی جماعت، یہ بھی صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے مجتہد میر باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا صحابہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شدن الا 6 نفر، ابو ذر مقداد و سلمان، صحابہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، صرف ابو ذر مقداد اور سلمان بچے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ عام صحابہ مرتد ہو چکے ہیں، کیا وہ صحابہ کے راستے پر چلے گا؟ اور جب صحابہ کے راستے پر نہیں چلے گا تو وہ جنتی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول پاک نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی ہے جو میرے راستے پر چلے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ اس لیے آپ ان سے بھی ہوشیار رہو۔ اور آج کل مولائیت کا بڑا زور ہے، کچھ لوگوں پر حب علی کا بھوت سوار ہو، اور حب علی کے پردے میں حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کی گستاخیاں شروع کر دیں، صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کریں، جبکہ صدیق اکبر کا انبیاء اور مرسلین کے بعد سارے صحابہ سے افضل ہونا یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور جو سب سے افضل ہوگا نبی کے بعد خلافت کے لیے وہی متعین ہے۔ اسی لیے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ اول تسلیم کیا، اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک حدیث سنیے، اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب سید ہیں، کوئی غیر سید نہیں، سب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، باہر کا کوئی آدمی نہیں ہے، سب گھر والے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام باقر نے بیان کیا، امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد امام زین العابدین نے بیان کیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام حسین نے بیان کیا، امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت علی نے بیان کیا، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک کی زبان مبارک سے سنا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ریاض النظرہ کی حدیث، مستدرک للحاکم کی حدیث۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، میں ہوں، ابو دردہ ہیں، طلحہ ہے، زبیر ہے، سب ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک ایک مقام پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے آگے ہو گئے اور آگے آگے چلے گئے، صدیق اکبر پیچھے، ابو دردہ آگے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو تڑپ کر فرمایا یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ، اے ابو درداء تم اس آدمی کے آگے آگے چل رہے ہو کہ آج تک سورج انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو۔
وہ کون آدمی ہے جس کی طرف رسول پاک نے اشارہ فرمایا؟ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت علی فرماتے ہیں افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا، لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ اجماعی ہے۔ خود بخاری شریف کی متعدد حدیثوں سے ثابت، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت والی حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے اور کئی جگہوں پر مذکور ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 دن بیمار رہے اور آپ کا وصال ہوا۔ 13 دن میں 8 دن حضرت عائشہ کو حجرے میں رہے۔ آپ پر ضعف و نقاہت طاری تھی، اس کے باوجود مسجد نبوی میں پہنچ کر نماز پڑھاتے تھے۔ حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے، سمار کو ہوا، اور سمار سے پہلے جو جمعرات ہے اسی جمعرات کو عشاء کے وقت حضور کی حالت بگڑ گئی۔ عشاء کی اذان ہوئی، صحابہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، جماعت کا وقت ہوا اور ادھر حضور علیہ السلام پر بار بار بے ہوشی طاری ہوئی، ہوش میں آتے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی۔ 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، بے ہوشی کا اثر دور ہوا تو رسول پاک نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر فرمایا مجھ کو پانی بہایا گیا، بے ہوشی کا اثر زائل ہوا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے۔ تو رسول پاک نے دیکھا کہ میں مصلی تک نہیں پہنچ پاؤں گا، عشاء کی نماز میں دیر ہو رہی ہے، تو رسول پاک نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو صحابہ کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے کسی اور کو حکم دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس لیے یہ کہا کہ حضور کے حالات بتا رہے کہ 2-3 دن کے بعد حضور کا وصال ہو جائے گا، اور کہیں میرے باپ حضور کے مصلی پر کھڑے ہوں اور ادھر حضور کا وصال ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر منحوس ہیں، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو۔ تو بیٹی نہیں چاہتی ہے کہ باپ کو کوئی منحوس کہے، لیکن اس بات کو انہوں نے دل میں چھپایا اور زبان سے کیا کہا کہ وہ نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر اسی جملے کو ریپیٹ کیا، نبی نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی بات دہرائی تو رسول پاک نے جلال کے عالم میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ دل میں کچھ رکھتی ہو اور زبان سے کچھ ظاہر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوری طاقت سے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور ابو بکر صدیق نے جمعرات کو عشاء کی نماز سے لے کر سمار کو فجر کی نماز تک یعنی 17 وقتوں کی امامت حضور کی زندگی میں کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی اس قدر تاکید کے ساتھ کیوں ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں؟ نبی دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے کہ امام نہیں ہے تو نائب چلا جائے، نائب نہیں ہے تو مؤذن چلا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ آج میری زندگی میں میرے مصلی پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام پوری طاقت سے ان کو کھڑا کرا۔ حضور کے وصال سے پہلے ایک بوڑھی عورت آئی حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضور نے مسئلہ بتا دیا، جانے لگی، کچھ دور کے بعد پھر واپس آئیں، کہا یا رسول اللہ پھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ گویا اللہ کے نبی اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں میرے وصال کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں ابو بکر صدیق ادا کریں۔
اس لیے صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ کوئی ضمنی اور سطحی مسئلہ نہیں ہے، اور جو لوگ مولائی بنے ہیں مولا علی کی محبت کے چور دروازے سے رافضیت کو اہل سنت میں گھسانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی ہوشیار رہیں اور چوکنا رہیں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ آج کے دور میں صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اہل سنت والجماعت پر پوری مضبوطی سے قائم رہے، اور اسی کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان لگانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ جب مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ چیزیں اوریجنل لیبل کے ساتھ بکنے لگتی ہیں تو ایک علامت اور نشانی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ کون سی چیز ڈپلیکیٹ ہے، کون سی چیز اوریجنل ہے۔ آج تم جس سے بھی پوچھو گے وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم سنی ہیں۔ دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ غیر مقلدین سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ مودودی سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ نیچری سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ جماعت اسلامی سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ مرزائیوں سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ اور آپ سے پوچھو کہ کیا ہو تو آپ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں۔ گویا مارکیٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں، کچھ ڈپلیکیٹ سنی ہیں اور کچھ اوریجنل سنی ہیں۔ ڈپلیکیٹ سنیوں کو الگ اوریجنل سنیوں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک علامت اور نشانی کی ضرورت ہے، اور اسی علامت اور نشانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کے دور میں جو بھی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں سنی ہوں تو سب سے پہلے پوچھو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر کہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے، اور اگر انکار کر دے تو سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے، کیونکہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا علامتی نشان ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کس کی اہل سوڈان ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ دیکھیے امام ترمذی نے 3 طرح کی حدیثیں ذکر کی ہیں اور 3 مسلک ذکر کیا، وہ غور سے سن لیجیے۔ امام ترمذی بخاری اور مسلم کے بعد سب سے بڑے امام ترمذی، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے، اور یہ امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ بھی بعض حدیثوں میں مذکور ہے، اور یہ امام مالک اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ تو جو مالکی حضرات ہیں وہ ارسال پہ عمل کرتے ہیں۔ ارسال کا مطلب ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، ہاتھ کو کہیں نہ باندھا جائے، نہ ناف کے نیچے باندھا جائے نہ ناف کے اوپر باندھا جائے۔ تو جو سوڈان کے لوگ ہیں یا عرب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ انہی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن حدیثوں میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اگر وہ عقیدتاً سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو ہاتھ چھوڑ کر بھی وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے امام مالک کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں۔ جو لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ وہ امام شافعی کی پیروی میں ایسا کر رہے ہیں۔ اور جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگی، کیونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے 3 طریقہ ذکر کیا ہے، لیکن غیر مقلدین والا طریقہ انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کو ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب کہ اس وقت تک غیر مقلد ابھی پیدا نہیں۔
اور ان کی نظر میں ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں تھی کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی ایک حدیث میں ہے اور یہ فلاں لوگ عمل کرتے ہیں. صرف 3 طریقہ ذکر کیا اور 3 حدیثیں ذکر کی. اس کا مطلب کہ حدیث میں صرف 3 ہی طریقے کا ذکر ہے اور 3 طرح کے متبعین کا ذکر ہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث کوئی ثابت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور نہ اس وقت ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ذکر نہیں کیا. اور یاد رکھیے کہ حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے. حدیث میں ہے ناف کے نیچے بھی ہے، ناف کے اوپر بھی ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی ہے. الگ الگ وقتوں میں حضور علیہ السلام نے کچھ مصلحت دیکھی ہوگی، کچھ ضرورت دیکھی ہوگی، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ دیا ہوگا. لیکن اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے تو میں نے حدیث آپ کو بیان کر دی. ابو داؤد کی حدیث، حضرت علی فرماتی ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تحت السُّرَّةِ. یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابی رسول یہ کہے فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ قَضَا تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوتی ہے. اگر کسی اور کی سنت مراد لیتا تو ان کا نام ذکر کرتا. ابو بکر کی سنت یہ ہے، عمر کی سنت یہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے. لیکن صحابی رسول جب مطلق کہے یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، اور یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا. لہذا حدیث مرفوع سے ثابت کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اس لیے آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.